کا شکار ہوتا ہے، مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے۔ شریعت میں بھی، حدیث میں بھی اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک سویا نہ جائے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، کبھی ضرورت ہے تو ایک آدھ دن کی بات میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معمول بنا لے تو یہ بھی اپنے جسم کو بیماریوں کی دعوت دینا ہے۔ شریعت اسلامی کہتی ہے کہ مغرب سے عشاء تک جگا جائے اور عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی کام نہ ہو تو فوراً سویا جائے، تاکہ جو ہے کیا صبح کی نماز پابندی سے پڑھی جائے۔ لیکن اگر ہم آج اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد دیر رات تک جاگتے رہنا اور رات بھر باتیں کرنا، گپ بازی کرنا، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے، اور رات کے آخری پہر جا کے سونا اور صبح کی نماز قضا کرنا یہ ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 6 پہ جو ہے وہ اسباب جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اس میں جو ہے سب سے آخری جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ انسان پورا دن جو ہے کیا ہے باہر گزارتا ہے، بچے باہر کھیلتے ہیں، نہ جانے ان کے ہاتھ کہاں جو ہے کیا ہے گزرتے ہیں اور کن کن جو ہے گندگیوں سے ملوث ہوتے ہیں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہاتھ دھونے چاہیے۔ اسلامی آداب بھی یہی کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائے اور پھر اسے کسی سے پوچھے نہ جائے۔ ہاتھ دھو کر فوراً جو ہے کیا ہے کھانا کھانا ہے۔ اگر آپ جو ہے باہر سے آتے ہیں اور کھانا بغیر ہاتھ دھوئے کھاتے ہیں تو ہاتھ میں جو جراثیم ہیں اور جو بیماریوں کے جو ہے جرثومے ہیں وہ بدن میں جاتے ہیں اور انسان کو بیمار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اسباب ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان جو ہے بیماریوں سے بچ سکتا ہے اور بیماریوں سے بڑی حد تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب ہم ان اسباب پر روشنی ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ آج ہر جگہ یہ سنتے ہیں کہ رزق میں تنگی ہے، مولانا بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، بڑی جو ہے کیا محنت سے کماتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نظر نہیں آتی۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو اس کے اسباب میں سب سے پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ فقیر کو جھڑکنا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی فقیر آتا ہے، کوئی سائل آتا ہے تو اسے جھڑکا نہ جائے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اسے دے دیا جائے، اگر نہیں ہے تو اچھی طرح معذرت کر دی جائے، ان سے جو ہے کیا ہے عذر پیش کر دیا جائے، اسے جھڑکا نہ جائے۔ بسا اوقات احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سائل جو آتے ہیں، سوال کرنے والے جو آتے ہیں، فقیر جو آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور انسان کی آزمائش کا سبب ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ اسے جھڑکتا ہے تو اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اور رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں ایک قصہ ذہن میں تھا لیکن وقت کم ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ دوبارہ بیان کریں گے۔ لیکن جو ہے تو سب سے پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ فقیر کو نہ جھڑکا جائے، اگر ہے تو کچھ دے دیا جائے، ورنہ جو ہے اچھی طرح عذر پیش کر دیا جائے۔ نمبر 2 پہ ہے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ جو ہے احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب ہم کسی بڑے آدمی کی محفل اور مجلس میں جاتے ہیں، جب کسی بادشاہ کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں ہم اس کے پورے وقار کا خیال رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اسے کسی طرح غضب اور تکلیف نہ پہنچے، اس کی شان میں کسی طرح گستاخی نہ ہو۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہیں۔ تو اگر مسجد میں آتے ہیں تو جو ہے اس بادشاہوں کے بادشاہ کی پوری شان کا لحاظ رکھا جائے، اللہ کی عظمت کا لحاظ رکھا جائے، یا تو ذکر و اذکار کیا جائے، یا اگر کچھ نہ کر سکتے ہوں تو خاموش بیٹھا جائے۔ اگر دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، ہنسی ٹھٹا ہوتا ہے اور جو ہے کھیل تماشے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی شان کے جو ہے کیا برخلاف ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ گرمی کا زمانہ ہے، پنکھا دیکھتے ہیں، سبوں کو خالی چھوڑ دیتے ہیں اور پنکھے کے نیچے کھڑے ہونے کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ سبوں کو جو ہے کیا پور کیا جائے، بھرا جائے۔ اگر سب میں جگہ خالی ہے تو وہ شیطان اپنا مسکن بنا لیتا ہے، شیطان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔
تو یہ بھی ناراضگی کے اسباب ہے، اس پر بھی دھیان رکھا جائے اور خیال کیا جائے۔ نمبر 3 پہ ہے ننگے سر کھانا کھانا۔ کھانا اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اللہ کا ایک رزق ہے، اور نعمت کا جو ہے جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو جو ہے شکریہ اور نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ہے سر ڈھک کے کھایا جائے، اور اس سے یہ بھی ہے کہ جو ہے کھانا جو ہے بال وغیرہ گرنے سے محفوظ رہے گا اور کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 4 پہ ہے اولاد کو گالی دینا، بد دعا دینا۔ یہ بھی رزق میں تنگی کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی ہی اولاد کو گالی دیتا ہے یا بد دعا دیتا ہے تو اس سے بھی رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے، اور بسا اوقات تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غصے میں اپنی اولاد کو جو ہے بد دعا دے دیتا ہے اور وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے، پھر آگے جا کے وہ خود ہی پریشان ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آمین کہتے رہتے ہیں، اگر آپ کی دعا اس کی آمین سے مل گئی تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر وہی آپ کی جو ہے بد دعا کی گھڑی ہے پر وہی فرشتے نے آمین کہہ دیا تو اپنی ہی اولاد کے حق میں آپ کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے اور ہم ہی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ بچوں کو بد دعا نہ دی جائے اور ان کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ نمبر 5 پہ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اور گناہوں سے نعمت چھن جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہاں رزق میں بھی تنگی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6 پہ ہے نماز قضا کرنا۔ نماز اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور عبادت کو چھوڑنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اور جو ہے کیا اس سے بھی رزق میں تنگی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے صبح کے وقت سونا۔ دیکھو ہم نے جیسا کہا کہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی آداب یہ کہتے ہیں کہ رات کو فوراً سو جایا جائے اور صبح کی نماز میں اٹھا جائے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح کی رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی صبح اپنی دکان کھولتا ہے، کوئی صبح اپنا روزگار چلاتا ہے، تو صبح کے روزگار میں جو برکت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض علماء کرام نے تو یہ کہا ہے کہ دوپہر کا سونا قیلولہ ہے اور رات کا سونا صبح کے بعد کا سونا حیلولہ ہے، یعنی وہ رزق میں جو ہے رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر آپ فجر بعد سونے کی عادت بناتے ہیں تو یہ آپ کے رزق میں حائل ہو جاتا ہے اور رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے گانا سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں گانا توڑنے کے اسباب کے لیے جو ہے گانا توڑنے کے جو اسباب ہیں ان کو توڑنے کے لیے پیدا کیا گیا، اور آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جو ہے کیا ہے انہی گانے اور سننے میں جو ہے کیا ہے پورا 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ اب تو موبائل نے اس چیز کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ سواری میں ہو، چلتے پھرتے ہو، کہیں پر بھی ہو، جیب میں موبائل ہے، کان میں بلوٹوتھ ہے، آپ 24 گھنٹے اس گانے ان گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے رزق میں تنگی کا سبب بنتی ہے۔ بعد میں ہم روتے ہیں کہ رزق میں جو ہے برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 9 ہے مہمانوں کو حقارت سے دیکھنا۔ مہمان جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی موبائل کا زمانہ ہے، ہمارا ہی پورا نہیں ہوتا، کم کہاں سے آ گئے؟ تو میں جی ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان کا بھیجنا ایک بڑی نعمت ہے۔ وہ رزق تو آپ کے دسترخوان سے کھاتا ہے لیکن رزق اپنا کھاتا ہے۔ کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو وہ رزق اپنا کھا رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ آپ کے دسترخوان سے کھا رہا ہے۔ 2 منٹ کر سکتے ہیں؟ 2 منٹ کھانا جو ہے آپ کے دسترخوان سے کھاتا ہے، تو اگر مہمانوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی رزق میں ایک تنگی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 10 پہ ہے قرآن کو بغیر وضو کے چھونا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی نہیں چھوتا ہے لیکن پاک لوگ۔ اگر آپ قرآن کو جو ہے کیا ہے بغیر وضو کے چھوتے ہیں تو یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 11 پہ ہے بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانا۔ ہم نے کہا کہ جو ہے کھانا اللہ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کا جو ہے شکریہ یہ ہے کہ جو ہے کیا ہے اللہ رب العزت نے جو آداب بتائے اس آداب کے ساتھ کھایا جائے۔ تو بسم اللہ جو ہے کیا ہے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے کیا جائے تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ تو کھانا کھانے سے بھی پہلے کیا ہے ہمیں بسم اللہ کہنا ہے۔ نمبر 12 پہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی کہ غسل فرض ہونے کے باوجود کھانا پینا۔ ہمارے اوپر ہم جانتے ہیں کہ غسل فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غسل نہیں کرتے ہیں، آدھا آدھا دن اور پورا پورا دن نکال لیتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں،
حالانکہ جو ہے کیا ہے حدیث کا فرمان ہے کہ غسل جنابت اور ناپاکی کا غسل جتنے جلدی کیا جائے اتنا بہتر ہے، اور وہی کیا ہے رزق کا سبب بنتا ہے۔ اگر جتنی تاخیر کی جائے تو پھر وہ رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے، اور اگر آپ اسی حال میں کھاتے ہیں اور پیتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 13 پہ کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا۔ پتہ نہیں کس کھانے کے کون سے دانے میں برکت ہے، اگر ہم کھانے کے برتن کو صاف نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے، اور یہ بھی تنگی کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور جو آخری سبب ہے وہ بڑا اہم سبب ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کا ہونا اور قطع تعلق کا ہونا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ رزق میں تنگی ہے اس لیے لڑائی ہوتی ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لڑائی ہوتی ہے اس لیے رزق میں تنگی ہے۔ بیوی کا شوہر سے لڑنا، شوہر کا جو ہے کیا ہے بیٹوں سے لڑنا، بھائی کا بھائی سے لڑنا، قطع تعلق کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے رزق میں تنگی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے قطع تعلق ختم کرتے ہیں اور سکون اور جو ہے کیا ہے صلہ رحمی کی زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے جو ہے کیا ہے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ اسباب تھے جو بیماریوں کے اسباب ہے اور رزق میں تنگی کے اسباب ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے بچنے کی حفاظت کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔